آج پروفٹ سیریز میں ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ With the real life story of Prophet یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے؟ نبوت کا آغاز۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام پیغمبر۔ یونس علیہ السلام اللہ کی انمتی کے بنا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے۔ حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آ گئی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگیں۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آ چکا تھا۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا تھا، ہم پر بھی آئے گا۔ جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے اور زمین پر نکل آئے، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مشغول ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوموں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا
یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,02,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کشتی ابھی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو سکے۔ پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا۔ یہ طے ہوا کہ جس چٹ پر جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفقت کے ساتھ چٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹوں کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار اور چٹ اٹھاؤ، مگر تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ تو پھر اس ویل نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ اس لیے اس ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا۔ سلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے اور ریگریٹ کرے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے بیچ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ انہوں نے اندھیرے میں اپنی وہ طاقتور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے کوئی دنیا کی دعا نہیں مانگی، بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کی۔ جب وہ ویل مچھلی سمندر کے نیچے جب مچھلی یونس علیہ السلام کو گہرائی میں لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور سارے پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں اسی طرح غم سے بچا لیا کرتا ہے۔ پھر ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہم نے انہیں ایک سنسان کھلا میدان دیا اور وہاں ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈ کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی توچا جھلس گئی تھی،
اس لیے اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے۔ اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتی تھی، اور اسی خوشبو کی وجہ سے کیڑے مکوڑے بھی ان سے دور رہتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیلدار پیڑ یونس علیہ السلام کے پاس اگا دیا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت تھی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھی بھیجی۔ وہ بکری یونس علیہ السلام کے پاس آتی، ان کے قریب کھڑی ہوتی اور اپنے پیر پھیلا کر ان کے سر کے اوپر سایہ کر دیتی تھی۔ اس وقت یونس علیہ السلام زخمی حالت میں تھے۔ یونس علیہ السلام لیٹ لیٹ کر اس بکری کا دودھ پیتے تھے۔ یہی ان کا کھانا اور پینا تھا۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت پوری طرح لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس گئے۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے بارے میں ایک بڑا سندیش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو ان کے خراب برتاؤ کی وجہ سے فرسٹریٹ مت ہونا اور ان کی کڑوی باتوں کی وجہ سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آپ جسے بھی چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جب کسی کو دین کی دعوت دیں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ترنت ہی ہماری بات مان لے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکیوں کا کام، دعوت دینا، بھلائی کی بات پہنچانا ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں انہیں اس جلد بازی اور غصے کا افسوس ہوا۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بھلا سوچئے، یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے نکال بھی دیا۔ یہ ہے اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ یہ تھا بہترین واقعہ۔ یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چاہے ہم سے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، اگر آپ لوگ پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔